15 ایسے سائن جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کسی قسم کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی مطلب کہ کوئی وائٹامن یا کسی منرل کی کمی آپ کی باڈی کے اندر. ہماری باڈی جو ہے وہ ہم سے بات کرتی ہے, وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سائنس دیتی رہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی قسم کی کمی آ گئی ہے, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس کو پورا کر سکیں. ایک کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے تو اسی طرح کا ایک سائیکل چل پڑتا ہے اور پھر آپ کو ایک بیماری سے دوسری سے تیسری, یہ اس طرح کا پروسیس چلتا ہے. اب نیوٹریشنل ڈیفیشنسی جو ہے یا غذائی قلت, کسی اسپیسیفک غذا کی قلت, وائٹامن یا منرل, یہ آپ کی صرف اس کی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں. کبھی کبھی یہ جینیٹک ہوتا ہے, کبھی کبھی اگر آپ کے پیٹ کے اندر کا ایسڈ جو ہے اس کی لیول نارمل سے کم ہے, یا پھر آپ کا جو گال بلیڈر نکلا ہوا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس سے انسان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں 15 سائنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اگر یہ آپ کو کوئی سائن ہے آپ کے اندر, تو آپ کو کس چیز کا لیول اپنے اندر انکریز کرنا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناخنوں کی. کئی لوگوں کے ناخن ویک ہوتے ہیں, برٹل نیلز. اب اگر آپ کے ناخن جو ہیں وہ آپ آرام سے اس کو آپ پریس کر سکتے ہو تو مطلب کہ آپ کے ناخن ویک ہیں. اس میں آپ کا پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے, پروٹین کی کمی ہے. جیسے اس میں مثال دوں گا آپ کے ہارسز کی, گھوڑوں کی. گھوڑے کھاتے رہتے ہیں گھاس, وہ اس وجہ سے کھاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ تب تک وہ کھائیں گے جب تک ان کی پروٹین کی انٹیک پوری نہ ہو جائے. جیسے ہم انسان ہیں, ہم چپس کھاتے ہیں, پیکٹ پکڑتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ 5-6 پیکٹ بھی انسان کھا جاتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کیونکہ اس پروٹین کی مقدار ہے وہ ان چپس میں بہت کم ہے. اور ایک انسانی فطرت ہے یا برین ہے یا باڈی کی ایک نیڈ ہے, وہ پروٹین جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تو نہ آپ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہو, نہ آپ کے اندر وہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیے, یا آپ کی برین اس طرح سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو آپ یہ اس وجہ سے جنک فوڈ انسان زیادہ کھاتا ہے جس میں پروٹین کم ہو. آپ کا جو میٹ ہے, فش ہے, انڈا ہے, اس میں پروٹین زیادہ ہے. اور یہ آپ نوٹ کرو کہ آپ کم بھی کھاؤ باقی چیزوں کے کمپیریزن, تو یہ آپ کا پیٹ بھی زیادہ بھر جاتا ہے جلدی. پھر آپ کا آتا ہے ٹیٹنی. ٹیٹنی ہے وہ ایک سائن ہے جس میں آنکھوں کا یا آپ کی جو آئیز ہیں وہ ٹوچنگ کرتی ہے, وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے بہت تیز. یہ آپ کی جو کمی ہے یہ ہے میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے. جو انسان کے اندر میگنیشیم لیول سے کم ہوئے گا, جو اس کو جتنا چاہیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میگنیشیم ہے وہ آپ کی نرو جو امپلس ہے, یہ نرو آپ کا ایک اس کو صحیح طرح کرتا ہے کہ وہ چینل کر سکے, لیکن میگنیشیم کی کمی سے وہ تیز ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹوچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر آتا ہے فلیکی اسکیلی سکن, مطلب کہ کئی لوگوں کے سکن میں, آپ کے کونیوں میں یا آپ کے سر پہ ایک اسکیلی سی سکن ہو جاتی ہے, مطلب کہ آپ اس کو کھرچ سکتے ہو اور ڈرائی سی ہو جاتی ہے. وہ آپ کی اومیگا 3 ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اومیگا 3 ڈیفیشنسی کا ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ اومیگا 6 زیادہ کھا رہے ہو. اومیگا 6 اور اومیگا 3 آپس میں کمپیٹ کرتا ہے. اگر اومیگا 6 زیادہ ہوئے گا تو اومیگا 3 نیچے جائے گا, اور اومیگا 3 کی کمی کی وجہ سے آپ کی سکن کے پرابلمز اور فلیکی سکن آپ کی ہو جاتی ہے. اور اومیگا 6 آپ کے ان سب تیل میں جو پاکستان میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں, سن فلاور آئل, کنولا آئل, آپ کا سویا آئل, یہ سب آئلز جو عام طور پہ یہ ہماری کمپنیز ہمیں دے رہی ہیں بغیر اس کی انفارمیشن دیے, اور بہت اچھے ایڈز لگا کے دے دیتے ہیں کہ یہ جی یہ کوئی اس کے ساتھ ماں کا پیار لگا دیتا ہے کہ جی یہ آپ کو ہے تو یہ والا تیل استعمال کریں. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس میں اومیگا 6 جو ہے وہ آپ کے سکن کو بھی خراب کر رہا ہے. تو اومیگا 3 کا اپنا انکریز انٹیک کر لیں. ہائی بلڈ پریشر, جی ہائی بلڈ پریشر آتا ہے آپ کا مینلی پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. پوٹاشیم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سوڈیم کے لیول کو بھی.
تو آپ کا پوٹیشیم جب کم ہوئے گا تو آپ کا سوڈیم کا بھی لیول خراب ہوئے گا, اور اس کے بعد پوٹیشیم آپ کے آپ کی جو آرٹریز ہیں جس کے تھرو بلڈ نے چلنا ہوتا ہے وہ اس کو بھی اسموتھ رکھتا ہے, ریگولیٹڈ رکھتا ہے. تو پوٹیشیم کا آپ اپنا انکریز کریں گے انٹیک تو آپ کا ہائی جو بلڈ پریشر کا ہے وہ بھی بہتر ہوئے گا. پھر اس کے بعد آتا ہے وہ لوگ جن کو بہت زیادہ وری کرتے ہیں, پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کئی لوگ پریشان کم ہوتے ہیں, کئی زیادہ ہوتے ہیں. تو جو زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے وائٹامن B1 کی. وائٹامن B1 اگر آپ لینا شروع کر دیں تو اگر آپ کے پاس پریشانی کوئی آتی بھی ہے, کوئی وجہ بھی بنتی ہے پریشانی کی, تو وہ اس لمٹ پہ نہیں جاتی کہ بہت زیادہ انسان بالکل ہی بے حال ہو جائے. تو وائٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے پریشانی بھی انسان کو زیادہ فیل ہوتی ہے. پھر ہم کر لیتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. ہائپر تھائرائڈزم میں ڈیفیشنسی مین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بورون کی. جو بورون ہے اس کو آپ اگر اس کی اپنی ڈیفیشنسی کو یا اس لیول سے نیچے جاتا ہے تو آپ کو ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے. اس میں آپ بورون کی جب اپنی مقدار کو بہتر کر لیتے ہیں, اس کے لیول کو آپ نارمل پہ لے جاتے ہیں, تو آپ کا جو میگنیشیم کی ابزارپشن ہے بورون وہ بھی انکریز کرتا ہے. آپ میں جو آپ کے باڈی کے دیکھیں انسان اگر گرتا ہے تو آپ نے دیکھا پھول جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں انفلیمیشن. ہم اس طرح ہماری انسان کی باڈی کے اندر بھی نا جو ہمارے آرگنز ہے اس میں انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے. وہ انفلیمیشن ہمارے لیے بہت ہی خراب چیز ہوتی ہے. تو یہ جو بورون ہے وہ اس انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے, جس سے اوور آل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. پھر ہم آتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم کی. ہائپو تھائرائڈزم. ہائپو تھائرائڈزم میں جو ایک مین چیز ہے وہ ہے ڈیفیشنسی, جو آپ کے لیول کم ہو جاتا ہے نارمل سے, وہ ہے سیلینیم کا. اور سیلینیم میں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ منرل ہے جو آپ کا T4 کو کنورٹ کرتا ہے T3 میں. ان ایکٹیو فارم تھائرائڈ کی ایکٹیو فارم میں, ان ایکٹیو سے ایکٹیو میں کرتا ہے سیلینیم. تو اپنے سیلینیم کی انٹیک کو آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے. پھر آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کئی لوگوں کے جو گوڈے ہیں یا ہپ ہے وہ کافی زیادہ آواز آتی ہے ان میں سے, وہ آپ اس میں کلکنگ کی آواز آتی ہے, مطلب کہ آپ اس کو آگے پیچھے کرو تو ایک آواز آتی ہے. وہ آپ کا ہوتا ہے وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. وائٹامن D3 کا لیول ہی انکریز کرنا ہے, وہ اس کا ایک ہی سلوشن ہے, اور وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں 20,000 IU یونٹ ہوتے ہیں, وہ آپ لینا شروع کریں تو وہ آپ کا وائٹامن D3 کی جو ایک ڈیفیشنسی ہے وہ جا سکتی ہے. اور وائٹامن D3 کے بارے میں ایک اسٹڈی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وائٹامن D3 جو آپ کے گوڈے ہیں نا ان کی ڈیفیشنسی ان کو ری ماڈل کرتا ہے. کئی لوگوں کے گوڈے خراب ہو گئے ہوتے ہیں, تو وائٹامن D3 کی مقدار انکریز کرنے سے اور ایک اچھے لیول پہ انکریز کرنے سے تو آپ کی پورے گوڈے کا ایک ری ماڈلنگ بھی ہو جاتی ہے. پھر یہ بہت زیادہ مردوں میں پرابلم ہوتی ہے لو ٹیسٹوسٹرون کی. لو ٹیسٹوسٹرون آپ کا جو ہے وہ زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے. زنک میں اگر آپ کی کمی ہوئے گی, کیونکہ زنک آپ کے ٹیسٹوسٹرون کو بھی انکریز کرتا ہے, اور اگر آپ بہت زیادہ یہ دانے کھاتے ہیں گندم کے, چاول کے, یہ گرینز جو ہوتے ہیں آپ کے, گرینز مطلب کہ یہ جو چیزیں گندم کی طرح کی جو استعمال کرتے ہیں چیزیں, وہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ زنک میں ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنی زنک کے لیول کو انکریز کریں گے تو آپ کا ٹیسٹوسٹرون لیول بھی بہتر ہوئے گا. اور یہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ لو ٹیسٹوسٹرون لیول سے مردوں کو کیا کیا اور پرابلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بال ہیں اس کی گروتھ کئی لوگوں کی بہت پرابلم ہوتی ہے, وہ کم گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, سلو ہوتی ہے وہ گروتھ. وہ آپ کی ایک منرل ہے میگنیز. میگنیز کی ڈیفیشنسی کو اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں, اس لیول کو آپ اوپر لے جاتے ہیں, تو آپ کی ہیئر گروتھ بھی انکریز ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ینگ ہوتے ہیں 30 سال میں, 40 سال 35 مڈ 30s میں گرے ہیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پری میچور گرے ہیئر. تو آپ کی گرے ہیئر کی مقدار اگر انکریز ہو گئی ہے اور وقت سے پہلے ہو گئی ہے تو آپ کو وائٹامن B5 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. B5 وائٹامن B5 جو ہے وہ آپ کے ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے انسان کا پیٹ کے ساتھ ہی. ایڈرینل گلینڈ آپ کے بہت زیادہ اگر وائٹامن B5 لیتے ہو تو وہ بھی اس کی ہیلتھ کو بھی بہتر کرتا ہے. اور ایڈرینل گلینڈ آپ کا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کے اسٹریس سے.
اسٹریس کو کم، اگر آپ کا ایڈرینل گلینڈ ٹھیک نہیں چل رہا تو آپ کو اسٹریس کا لیول بہت زیادہ ہوئے گا، اور اگر آپ کا ایڈرینل گلینڈ ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کا اسٹریس کا لیول بھی بہتر ہوئے گا. تو آپ کا یہ جو پری میچور گرے ہیئر ہے وہ وائٹامن B5 کی آپ کو مقدار انکریز کرنی ہوگی. کئی لوگوں کے گمز میں مسئلہ ہوتا ہے، مسوڑوں میں وہ لال ہو جاتے ہیں، ریڈ گمز آپ کا وائٹامن C کی ڈیفیشنسی سے آتا ہے. یا پھر اگر آپ بہت چینی کھاتے ہو، بہت زیادہ شوگرز یا گلوکوز والا کھانا کھاتے ہو، تو اس سے یہ ہوتا ہی ہے کہ وائٹامن، اگر آپ شوگر زیادہ کرتے ہو تو پھر آپ کا وائٹامن C کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کی گمز میں یہ مسئلہ آتا ہے. کئی لوگوں کو ویکنس کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ جو ویکنس کا ایک پرابلم ہے ہمارے لوگوں میں، وہ آپ کا ہوتا ہے سوڈیم کی ڈیفیشنسی پہ. سوڈیم کی ڈیفیشنسی آپ کا آپ اس کو پوری کر سکتے ہو. سی سالٹ جو آپ کا پنک سالٹ ہے وہ آپ اپنے کھانے میں بہا دو، یا پھر آپ پانی کے اندر، لیمو پانی کے اندر اس کو ڈال کے آپ کرتے ہو تو آپ کی سوڈیم کی بہتر ہوتی ہے جب لیولز. تو آپ کا یہ ویکنس کا بھی جو ایک فیلنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، کئی لوگوں کو پھر یہ جو لاسٹ ہے یہ ہے بروزنگ کا. کئی لوگوں کو نا بہت جلدی چوٹ لگ جاتی ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ لگا ادھر چوٹ لگ گئی، نیل پڑ گیا. تو یہ آپ کا ہوتا ہے وائٹامن K1 کی ڈیفیشنسی کے لیے کی وجہ سے. وائٹامن K1 کی مقدار، جب بھی آپ وائٹامن D3 لے ویسے بھی K1 لینا چاہیے. وائٹامن K1 کی ڈیفیشنسی کی وجہ کوئی انسان اگر اس کا لیول کم ہو وائٹامن K1 کا، تو اس کو بروزنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. تو یہ جی وہ 15 قسم کے سائنس ہے جو آپ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو آپ ایک انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک لیول کو بہتر، اپنے صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کون سا وائٹامن یا کون سے منرل کا ایک اپنا انکریز کر سکتے ہیں. دوسرا، ریسرچ کریں اس بارے میں، کیونکہ ہر چیز جو انسان کا جسم ہے وہ اس کو بار بار سائنس دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے، اور اس کو کمی کو پورے کرنے سے بہت چانسز ہے کہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو انفارمیشن یوزفل ہوئے گی آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ.